الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام الصوم لي وأنا أجزي به او كما قال علیہ السلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت سے رمضان کا مبارک مہینہ ہماری زندگی میں لوٹ کر پھر آ گیا۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں یہ برکت عطا فرمائی اور آج ہم اس کی توفیق سے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے حکم پر ہم سب روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کے ساتھ ساتھ جو رمضان کی خصوصیت ہے یعنی تراویح کی نماز، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمیں تراویح بھی پڑھوا دیتا ہے۔ یہ سب اس کی مہربانی ہے، اور جو کچھ نیک کام ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ سب کے سب کام حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ روزے کی عبادت میں اخلاص ہی اخلاص ہے۔ آدمی اللہ ہی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اسی کی حکم کی تابعداری کرتا ہے۔ گرمی کے زمانے میں پیاس اور بھوک کی شدت کے باوجود اس کا حکم ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، ہر چیز سے ہم رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہم سے روزہ رکھوا رہا ہے۔ کتنے بڑی عمر کے ضعیف بوڑھے، کتنے کم عمر کے چھوٹے بچے جن پر روزہ فرض بھی نہیں ہے، لیکن ان کے اندر بھی ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے، اور وہ بھی روزے میں اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبہ بھی اللہ کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، اب ماحول کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ غور کیجئے، دینی اور روحانی ماحول جب پیدا ہوگا تو بچوں کے اندر بھی دین کا شوق پیدا ہوگا، اور اسی کے برعکس جب برائی کا ماحول پیدا ہوگا تو بچے بھی اس کا اثر لیں گے۔ رمضان میں نماز کا، قرآن کا ماحول، برائی اور گانے سے بچنے کا ماحول،
مسجدوں کو آباد کرنے کا ماحول اور روزے کے اہتمام کا ماحول ہوتا ہے تو چھوٹے بچوں کے اندر بھی اللہ کی طرف سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ نماز ہم بھی پڑھیں گے، مسجد ہم بھی چلیں گے، روزہ ہم بھی رہیں گے۔ اگر یہی ماحول ایک مہینے کے بعد بھی ہمارے گھر میں اور ہماری ذاتی زندگی میں باقی رہے گا تو انشاءاللہ اس ماحول کا اثر بچوں پر بھی پڑے گا، بچوں کے اندر بھی دین کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق سے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی اور ہمیں روزہ رکھوایا اور رکھوا رہا ہے، اور اسی سے آگے کے لیے بھی ہمیں دعا مانگنی اور توفیق مانگنی ہے کہ پروردگار عافیت اور تندرستی کے ساتھ ہمارے رمضان کو اسی طریقے سے گزار دے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو انہی باتوں کا مکلف کیا اور انہی باتوں کا حکم دیا بندہ جس کی اپنے اندر طاقت رکھتا ہے۔ یہ ہمارے دین و مذہب کی خصوصیت ہے کہ ہم انہی چیزوں کے پابند بنائے گئے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے بس اور طاقت میں ہے، اور جو چیز ہماری طاقت سے باہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا کر دی۔ روزے کو دیکھ لیجیے، ہر مسلمان پر بالغ مرد عورت پر روزہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جن کو رمضان مل جائے ان کے لیے روزہ رکھنا واجب اور فرض ہے۔ لیکن حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں روزے کی فرضیت کو اٹھا دیا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کوئی بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا اگر رکھ لے گا تو اسے پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی، بیماری بڑھ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ مت رکھو، مت رکھو روزہ، بیمار ہو چھوڑ دو، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے گا ہم اس کی قضا کر لیں گے، ہم اس کی قضا کر لیں گے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ آپ سنتے ہیں اور صحیح بات ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے بغیر عذر کے تو پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے گا تو رمضان کے ایک روزے کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا۔ فضائل اعمال میں بھی آپ سنتے ہیں، صحیح بات ہے کہ لیکن وہ شکل بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، روزے سے غفلت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ بعد میں پوری زندگی بھی رکھیں گے تو اے رمضان کے روزے کے برابر ثواب نہیں پا سکتے۔ لیکن جس شریعت نے ہمیں یہ بتایا اسی شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بیمار ہو تو روزہ مت رکھو۔ اسی طریقے سے بوڑھے جن کی عمر زیادہ ہو گئی، جسم کمزور، طاقت نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے بھی روزے کو اٹھا لیا ہے. بہت بوڑھے ہیں، جسم میں طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت رکھو روزہ. اب چونکہ بہت ضعیف ہیں، عمر زیادہ ہے، تو جیسے آج وہ روزہ نہیں رکھ سکتے کل اس کی بھرائی بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ خصوصیت اور آسانی کر دی، فَفِدْيَةٌ مِّن طَعَامٍ، کہ ایسے کمزور یا دائم المریض، ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، ایسی خطرناک بیماری ہے، دائم المریض ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان کے لیے ایک فدیہ ہے، ہر روزے کے بدلے وہ ایک فدیہ ادا کر دیں. ایک فدیہ یہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے. میں بتاؤں گا آگے. صدقہ فطر مثلا 50 روپیہ آج کے حساب سے، میں یہ مت سمجھنا کہ میں 50 کہہ رہا ہوں، صحیح تو میں بعد میں بتاؤں گا اخیر میں، اس وقت اندازہ بتا رہا ہوں. مثلا 50 روپیہ ہے، تو جو گھر میں ایسے مریض ہیں، ایسے بوڑھے ہیں جن کو نہ آج روزہ رکھنے کی طاقت ہے، نہ آئندہ طاقت بنے گی، نہ رکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک فدیہ دے دو، اور ایک فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے. شریعت نے کتنی آسانی کر دی، کتنا آسان کر دیا. اسی طریقے سے مسافر جو سفر کرتے ہیں، رمضان میں سفر ہوتا ہے، اس وقت تو حالات ہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن عموماً تاجر طبقہ رمضان میں ضرور ایک سفر کرتا ہے. کاروباری ضرورتیں ہوتی ہیں، سفر ہوتا ہے، اور سفر میں مشقت ہوتی ہے. لیکن شریعت کا جو حکم کل تھا، جب سفر بہت مشکل تھا اور اونٹ اور خچر اور گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، اس وقت شریعت نے یہ حکم لگایا تھا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر تم سفر میں ہو تو تمہیں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، تم دوسرے دن جب سفر سے واپس آ جانا اور رمضان کے بعد قضا کر لینا. غور کرو شریعت کا کتنا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے کہ یہ آیت اس زمانے میں اتری تھی جب کہ سفر مصیبتوں سے بھرا ہوتا تھا، خطرے سے بھرا ہوتا تھا، مشقتیں، بھوک، فاقے، کب کہاں کیا صورت پیش آ جائے. اس وقت شریعت نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے سفر کی حالت میں. اس کے مقابلے میں آج کے سفر کو دیکھ لو. آج کے سفر میں کتنی سہولت ہے، کتنا آرام ہے. آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے سفر کو آرام دہ بناتا ہے. اے سی میں سفر کرتا ہے، ٹرین میں نہیں کر سکتا تو جہاز میں چلا جاتا ہے، اپنی پرائیویٹ کار سے بائی روڈ سفر کرتا ہے، راستے میں رکتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے، سوتے ہوئے، کوئی مشقت نہیں. اب سفر بہت آسان، اور جہاں جانا ہے وہاں بھی اچھے ہوٹل میں قیام کرتا ہے جہاں ساری سہولتیں ہوتی ہیں. لیکن عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ چونکہ اب اتنی سفر میں سہولت ہو گئی، لہذا اب وہ حکم ختم ہونا چاہیے کہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. لیکن نہیں، شریعت نے اس حکم کو جو کل دیا تھا آج بھی باقی رکھا اور قیامت تک باقی رہے گا، چاہے آسانی اس سے 10 گنا اور زیادہ ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، شریعت کا ایک حکم ہے کہ تمہیں سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے.
لیکن اس کے بعد اللہ نے سفر کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اے میرے بندو ہم نے تمہیں اجازت تو دے دی کہ تم سفر کی حالت میں روزہ مت رکھو، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تمہیں ہمت ہے اور ہمت کر کے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ نے دونوں باتیں بتا دی، نہ رکھو اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، شریعت کی طرف سے آسانی، لیکن رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب تجربہ یہی بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے سفر کی بنیاد پر روزہ چھوڑ دیا رمضان کا تو بعد میں بھرنا ان کے لیے پہاڑ بن جاتا ہے۔ کئی برس گزر جاتے ہیں اور جو 4 6 10 روزے چھوٹے ہوئے ہیں انہیں بھرنے کی توفیق اور ہمت نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش تو یہ کرو کہ سفر کی ضرورت پیش آئی ہے تو ہم سفر میں بھی اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی، ہمت دی ہے تو روزے کو قضا مت کراؤ، روزہ چھوڑو مت بلکہ رکھ لو۔ اور الحمدللہ یہ حقیقت ہے کہ اکثر لوگ جو سفر کرتے ہیں رمضان میں وہ روزے سے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر انہی سے بعد میں رکھا نہیں جاتا، ان کے لیے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی ایک مسئلہ اور سمجھا دے، اپنے گھر میں جا کے بتا دینا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کچھ خاص دن متعین کیے ہیں جس میں وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، کوئی عبادت نہیں، نہ نماز، نہ تلاوت، نہ روزہ، کچھ نہیں۔ تو جہاں تک نماز کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ عورتوں سے نماز کی فرضیت کو ان دنوں کی ختم کر دی، نہ نماز ان دنوں میں رکھنا ہے نہ بعد میں قضا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ہماری بندیاں کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیز مقرر کر دی ہے، یہ اپنے اختیار کی چیز نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو اٹھا دیا۔ اس لیے کہ اگر ایک ہفتے کی نماز چھوٹے تو 35 وقت کی نماز ہو جاتی ہے، اپنے وقت کی نماز تو ہوتی نہیں، یہ قضا ہر مہینے 35-40 وقت کی نماز کیسے بھری جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، مہربانی فرمائی کہ نماز کو اٹھا دیا۔ ایک عورت نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، یہی مسئلہ کہ یا ام المؤمنین اتقضی الحائض الصلاۃ، اے ام المؤمنین کیا حیض والی عورت نماز کی قضا کرے گی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور آپ نے غصے میں فرمایا احروریۃ انتی، تو رافضی ہے، تو بد عقیدہ ہے۔ حروری جگہ کا نام تھا، جو وہاں کے رہنے والے تھے انہیں حروری کہا جاتا تھا، اور وہاں رافضیوں کی آبادی تھی، شیعوں کی، اب بد عقیدے والوں کی تھی۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ نے فرمایا احروریۃ انتی، اے عورت تو یہ مسئلہ کیسے پوچھ رہی ہے، تو حروری ہے؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صورت پیش آتی تھی، لیکن ہم نماز کی قضا نہیں کرتے تھے، روزے کی قضا کرتے تھے۔ بس یہیں سے مسئلہ نکل آیا کہ عورتیں ان ایام میں چھوٹی ہوئی نماز کی قضا نہیں کریں گی، لیکن جہاں تک روزے کا مسئلہ ہے، ایک مہینے کے رمضان میں وہ دور آنا ہے، وہ کیفیت آنی ہے، روزہ چھوٹنا ہے، تو عورتوں کے لیے شریعت نے مسئلہ بتایا کہ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں
کہ اس معاملے میں عورتوں کی لاپرواہی ہوتی ہے، اب 5 سال 10 سال کا بقایا روزہ ان کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو ہاتھ کی ہاتھ اسے پورا کر لیتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورتیں جو کہ رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھ سکی ہیں کسی وجہ سے، چاہے اپنی اس علت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو ان کو چاہیے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے تک گزرے ہوئے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، پینڈنگ نہ رکھے۔ اتنی آسانی دی، یعنی 11 مہینے تک، اگلا رمضان آنے سے پہلے تک پچھلا فرض ادا کر لے، اس میں غفلت نہ برتیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی بیان یہی کرتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ شعبان میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو جلدی بھر لیتی تھی۔ شعبان یعنی رمضان سے پہلے والا مہینہ اگر رہ جاتا تھا، تو اس لیے عورتوں کو بھی تاکید کیا جائے، اور ان کے لیے تو بہت آسان ہے، اگر ہر مہینہ ایک روزہ رکھ لیں تو 6-7 مہینے کے اندر ایک روزہ رکھیں گی، ان کی قضا ہو جائے گی، روزہ پورا ہو جائے گا اور کوئی مشقت بھی نہیں آئے گی۔ یہ ایک درمیان کا مسئلہ تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ میں تو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالی نے بڑی آسانی فرمائی ہے۔ اب اس آسانی کے باوجود اگر کوئی جان چرائے اور حیلے اور بہانے بنائے روزہ نہ رکھنے کے، تو سوائے اس کے یہ کہا جائے کہ اللہ کی توفیق اس سے اٹھی ہوئی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے محروم ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی جو صحت مند تندرست ہیں، روز ہم سے آپ سے زیادہ جسمانی طاقت اور محنت کرنے والے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے، بہانہ بناتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق چھین لی گئی ہے، اور توفیق اس وقت چھینی جاتی ہے جب بندے کی طرف سے لاپرواہی اور غفلت ہوتی ہے۔ جب بندہ خود غفلت اور لاپرواہی کرے گا، اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیں گے۔ اب کتنے ایسے کمزور بوڑھے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، بچے شوق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرماتے ہیں اور ان کا روزہ پورا کرا دیتے ہیں، پورا کر لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ رمضان کا روزہ چھوٹنے نہ پائے، اور خدا نہ کرے کوئی ایسی علت مجبوری، چاہے مرض کی شکل میں یا کوئی اور آ جائے، تو اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کو بھروا دے۔ روزے کی حالت میں کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ روزہ ٹوٹتا نہیں اس سے۔ میں فضائل کم بیان کر رہا ہوں، فضائل بہت سن رہے ہیں آپ، کتابوں میں بھی سن رہے ہیں، میں تو ضروری باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں بتا رہا ہوں کہ بہت سی صورت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب کھانے لگتا ہے، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس کا۔ مثلا الٹی کا ہو جانا، الٹی ہو گئی، سمجھتے ہیں کہ اب روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد پانی بھی پی رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، چائے بھی لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، کتنی بھی ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ خاص طور سے بہت لوگ غفلت کرتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے سحری لی، بہت سے لوگ پان کے عادی ہوتے ہیں، بہت تو ہم بھی اسی میں ہیں، پان کھاتے ہیں، حالانکہ میں سحری میں پان نہیں کھاتا، میں کہہ رہا ہوں پان کھاتے ہیں، تو پان کھانے والوں کے دانتوں میں قدرتی طور سے دراڑ بڑھ جاتی ہے، بہت سی چیزیں پھنس جاتی ہیں۔ اب جلدی سحری کیا، وقت کم تھا، اذان ہو گئی، دانت صاف نہیں کر سکے،
اس کا مسئلہ بھی سمجھ لو. اگر دانتوں کے درمیان کھانے والے ریشے رہ گئے یا پان کھایا تھا اس کے ریشے باقی رہ گئے تو اذان ہونے کے بعد بھی دانت کو صاف کر کے کلی کر کے منہ صاف کر لینا چاہیے. منہ صاف کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رہ گیا. اور اگر دانت کے اندر تھا اور اگر اسے نگل بھی لیا، یعنی کچھ ذرات پیٹ میں چلے گئے اذان ہونے کے بعد بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ مت سمجھنا کہ روزہ ٹوٹ گیا. بہت سے لوگ سحری میں پان کھاتے ہیں. اب پان کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے. آپ جتنا بھی منہ صاف کر لیں اس کی تلخی کہہ لو یا زردہ کھانے والے ہوتے ہیں تو اس کی بو کہہ لو رہتی ہے. اب منہ تو صاف کر لیا آپ نے لیکن اس کے اثرات، اس کی مہک اور تلخی باقی ہے. اب منہ میں لعاب بن رہا ہے، پانی بن رہا ہے. اب اگر اس کو نگلتے ہیں تو پان کا اثر بھی جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا اثر باقی ہے بھی. کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر اس کا اثر حلق میں چلا گیا، پیٹ تک پہنچ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. اسی طرح سے کوئی بیمار ہے، اس کو بلڈ ٹیسٹنگ ہے، خون ٹیسٹ کرانا ہے، خون دینا ہے یا خون کا ڈونیشن کرنا ہے، بلڈ ڈونیشن جسے کہتے ہیں، تو روزے کی حالت میں ٹیسٹنگ کرائی جا سکتی ہے، خون نکلوایا جا سکتا ہے، روزے پر اثر نہیں پڑے گا. اسی طرح سے اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال پیش آ گئی، روزہ ہے اور خون ڈونیشن کرنا ہے، تو اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ خون نکلوانے کے بعد آپ کے روزے پر اثر نہیں پڑے گا، جسمانی طاقت اتنی ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بیماری کی وجہ سے انجیکشن لینا، ایک انجیکشن وہ ہے جس سے انرجی ملے، طاقت ملے، وہ نہیں کہہ رہا ہوں. بیماری کا انجیکشن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو لینا ہے، فکس ٹائم پر لینا ہے، اب روزہ ہے آپ، تو بیماری کا انجیکشن روزے کی حالت میں لیا جا سکتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی حرج نہیں ہے. یہ چند ضروری اور تفصیلات بہت ہیں، یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کو ذکر کر دیے. ہاں ایک چیز میں بہت غفلت ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹوٹا، اور ہر سال میں اسے بتاتا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں. آپ وضو کرنے بیٹھ گئے، آپ کو معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں، وضو کرنے بیٹھ گئے، پانی لے کر کلی کر رہے خوب قاعدے سے. اب اس میں ایک قطرہ پانی آپ کے حلق کے نیچے چلا گیا، آپ کا روزہ ختم ہو گیا روزہ. ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے اتر گیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں کلی میں بہت زیادہ مبالغہ نہ کیا کرو، ہلکی پھلکی کلی کر لو، ہلکی پھلکی. بہت آپ غلالہ کر کے ایسے کلی کرو گے حلق میں چلا جائے گا روزہ، آپ سمجھو گے کہ میرا روزہ ہے اور روزہ جا چکا ہے. تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. دھیان رکھیے کہ اپنا روزہ صحیح بھی ہو جائے اور روزے کی جو برکات ہیں ان برکات کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دے. اب 2 منٹ میں صرف اس موضوع سے ہٹ کے موجودہ حالات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں 2-3 منٹ میں. اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے شہر کی، آپ کے محلے کی، وہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے. ہر وقت دل دہلا رہتا ہے، سچی بات تو یہ ہے. اطمینان اڑ گیا، ہر وقت ایک انجانی سی گھبراہٹ رہتی ہے، اللہ جانے کیا ہو جائے، کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے. یہ صورتحال ہے. بہت حالات خراب ہیں. یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے دروازے کو میرے لیے کھول کے رکھا ہے. یہ اس کی بڑی رحمت ہے.
اس کی قدر کرو. لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، شریعت یہ نہیں کہتی کہ اپنے آپ کو بلا وجہ مصیبت میں ڈالو، پریشانی میں ڈالو. اسباب اور تدبیر اور احتیاط یہ لازم اور ضروری ہے. ایک تدبیر اور احتیاط تو وہ ہے جو سرکاری سطح پہ آتی ہے، گائیڈ لائن، اور ہمیں پابند بنایا جاتا ہے. کوئی بری چیز نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور اس احتیاط کی بنیاد پر میں آپ سب سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا شوق اور جذبہ بھی الحمدللہ کم نہیں ہے، بہت ہے، لیکن حالات ہیں. ایسے موقع پر مسجد میں اپنے چھوٹے بچوں کو نہ لائیں، بچے گھر میں رکھیں، ان کو مسجد میں روکیں. بہت سے لوگ بڑے شوق میں بہت بچے آ جاتے ہیں، نہ لائیں بچوں کو مسجد میں اس وقت حالات جو ہیں. اسی طرح سے جو زائد عمر کے ہیں 65 70 75 وہ بھی احتیاط کریں، اپنے گھروں میں نماز ادا کریں. انشاءاللہ ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا جذبہ مسجد میں آنے کا ہے، لیکن ان حالات نے انہیں مجبور کیا ہے کہ وہ نہ آئے تو بہتر ہے. اس لیے ایسے لوگ بھی اگر بہت جی چاہے تو کوئی ایک وقت 2 وقت آ جائیں، بقیہ وقت اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. تیسرے وہ لوگ جو کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، شکار ہیں، جیسے کھانسی آ رہی ہے، بلغم آ رہا ہے، ناک سے پتلا پانی آ رہا ہے، زکام ہے، بخار ہو رہا ہے، یا وہ کیفیت جس کو آپ پڑھے لکھے لوگ ہو سمٹم ہے، سیدھی بات. تو ایسے لوگوں کو تو قطعاً مسجد نہیں آنا چاہیے. وہ گھر میں رہیں، گھر میں نماز پڑھیں، اور گھر میں بھی اکیلے اور یکساں رہیں، اپنی وجہ سے دوسروں کو مصیبت میں نہ ڈالیں. اور اس سے آپ کے عبادت کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اس کا احتیاط کرنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں حکومت نے اب رات میں 8 سے صبح 7 تک کا وقت دے دیا. ہمیں تراویح بھی ادا کرنی ہے، نماز بھی عشاء کی پڑھنی ہے، مسئلہ ہے کیا کیا جائے. لیکن بہت زیادہ ضد مت کرو، اڑو مت، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچاؤ، گھر میں تراویح پڑھ لو. اب کچھ لوگ مسجد میں بھی آگے پڑھ لیں، گھر میں گھر تراویح الحمدللہ ہو رہی ہے. بہرحال یہ تو اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں، ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے برس اس کے 1/4 بھی نہیں تھے اور چلنا پھرنا بند ہو گیا تھا ہمارے لیے. اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اب اس کی حکمت وہی جانے، ہم نہیں جانتے. بہت سے لوگ بہت طرح کے تبصرے کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. یہ سب تبصرے کی بات ہے، کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، وہی حالات کو بناتی بھی ہے، بگاڑتی بھی ہے، وہی عقل بھی فیل کر دیتی ہے. کہ اب خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سب تو کر لیا، اب بچا کیا ہے کرنے کا، اب کرے تو کیا کرے، چھوڑ دو اسی حال میں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. اس لیے بہت اڑنے اور ضد اور ہٹ دھرمی کی ضرورت نہیں، احتیاطی تدابیر بہرحال ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اس وقت جو صورتحال ہے بس ناقابل بیان ہے. آنکھ سے آنسو آتا ہے جب جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں ان سے کبھی رابطہ ہوتا ہے، ان کی آپ بیتی سنو تو دل کڑتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے.
بس اللہ ہی سے مانگو، اسی سے کہو اللہ اس مصیبت کو، اس بلا اور اس وبا کو اپنی رحمت سے ہٹا دے اور اپنے بندوں کو سکون اور عافیت عطا فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما دے۔ اللہ جو بچے ہوئے ہیں اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرمائے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہمارے بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، اہل محلہ کی وہ ہے جو آج اس چلتی پھرتی دنیا سے شہر خموشہ قبرستان پہ چلے گئے۔ اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے گھروں کے اندر ہر بلا سے ان کے گھروں کی، ان کے بیال بچوں کی، ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے۔ وہ اس لیے کہ ہمارا ہتھیار اور ہمارا سب کچھ وہی ہے اور اسی سے ہمارا آسرا ہے، ہم اسی سے کہتے ہیں اور اسی کے آگے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، آنسو بہائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد